حسین کیوں شہید ہو گئے تھے؟ اس لیے کہ اسلام ہم تک پہنچ جائے، یہ ایمان کی دولت باقی رہے۔ یہ جو آج آپ رونقیں دیکھ رہے ہیں یہ مسجدوں کی، کیا یہ امام عالی مقام کی قربانی کی برکت نہیں ہے؟ آج پوری دنیا میں میں مانتا ہوں اس اسلام کو آبیاری عطا کی ہے خون امام حسین۔ اسی لیے کہا ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ امام علی مقام کا یہ پیغام یاد رکھو ہے نوجوانوں، تمہاری زندگی میں بہت سارے ایسے موقع آئیں گے، بہت سارے ایسے موقع آئیں گے، اور یزیدی فتنوں سے تمہیں دوچار ہونا پڑے گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم سر چھپا کر بھاگ جاؤ۔ مصلحتیں اپنی جگہ پر، حکمتیں اپنی جگہ پر، تدابیر اپنی جگہ پر، لیکن کسی پر اگر سوار ہو جائے کوئی چیز تو پھر ہٹنا بھی نہیں، حق کے ساتھ قائم رہنا، یہ حسینی ایمان ہے۔ رکیے آپ سبھی لوگ، آپ لوگ انتظار اتنا دیر کیے ہیں کہ میں اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہوں، تو میں اس لیے آپ سبھی کے سامنے آیا ہوں کہ آج کل کے لوگ کیسے ہو چکے ہیں، جو اچھی ویڈیو، اچھی نعتیں، اچھی تقریر کسی کو سننے کو دل نہیں چاہتا ہے، لیکن آپ لوگ بہت خوش نصیب ہیں، آپ لوگ بہت اچھے ہیں جو اس طرح کا ویڈیو آپ سبھی لوگ دیکھ رہے ہیں۔ نہیں تو کتنے سارے ایسے مسلمان ہیں جو اس طرح کا ویڈیو کو نہیں دیکھتے ہیں اور نہ ہی کبھی شیئر بھی کرتے ہیں۔ تو میں آپ سبھی کے سامنے اس طرح کا ویڈیو لایا ہوں کہ آپ لوگ جو اچھے لوگ ہیں، بھلے لوگ ہیں، جو نیک لوگ ہیں، وہ اس طرح کا ویڈیو کو سنیں اور اس سے کچھ علم حاصل کریں۔ تو آپ سبھی لوگ اتنا دیر اگر رک گئے ہیں تو تھوڑی دیر اور میری بات کو آپ لوگ سن لیجئے، اس کے بعد اس بیان کو میں پورا ضرور سناؤں گا۔ تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ ویڈیو آپ لوگ کہیں سے بھی دیکھ رہے ہوں تو اپنا اگر بات کہنا چاہتے ہوں تو کمنٹ میں ضرور کریے گا کہ میں کس طرح کا ویڈیو لاؤں، کس ٹاپک پر لاؤں۔ تو آپ لوگوں کو اگر من ہے تو کمنٹ کر سکتے ہیں، نہیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کو آپ لوگ لاسٹ تک ضرور دیکھیے، کیونکہ میں ہر روز ایک نیا ٹاپک پر ایک نیا ویڈیو لاتا ہوں، کیونکہ ایسا ویڈیو میں لاتا ہوں جو انسان کو، جو مسلمانوں کو آخرت میں بھی کام آئے گی اور دنیا میں بھی کام آئے گی۔ تو اسی طرح کا میں ویڈیو لاتا ہوں کہ آپ لوگ اس کو دیکھ کر سنیں اور سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ نہیں تو ایسے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مسلمان تو ہیں لیکن کسی کام کے مسلمان نہیں، صرف نام کا مسلمان ہے اور صرف کھانے پینے کا مسلمان ہے، لیکن اس کا کوئی کسی سے مطلب نہیں ہے، نہ ہی دین سے مطلب ہے، نہ ہی مذہب سے مطلب ہے، نہ ہی اللہ اور رسول سے مطلب ہے۔ بہت سارے ایسے مسلمان میں دیکھا ہوں جو اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ آج تو بہت یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت سارے ایسے مسلمان اس چیز کو سمجھ پائے ہیں، سیکھ پائے ہیں۔ تو میں بنا دیری کے اس ویڈیو کو آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں، تو وہ ویڈیو آپ سبھی لوگ دیکھ لیجئے۔ حق کے ساتھ قائم رہنا یہ حسینی ایمان۔ آج ہم سے جو لوگ یہ کہتے ہیں، میں مانتا ہوں کہ حالات ایسے ہیں ویسے ہیں، ضرور ایسے ویسے ہوں گے، لیکن اگر سب چیزوں سے بچ کر کی بھی چلے جائیں تو مشورے دینے والے مجھے بتاؤ، میری زندگی کی گارنٹی دے دو کہ کچھ نہ بولو گے تو 100 سال آپ جی لیں گے، گارنٹی دو گے؟ کوئی ہے جو ہماری حیات اور ہماری زندگی کی گارنٹی دے گا؟ اور صاحب بھی یہی کہیں گے گارنٹی کیا، ایک دن کی بھی میں نہیں دے سکتا۔ جب نہیں دے سکتے تو مشورہ کیوں دیتے ہو؟ ہماری زندگی کی گارنٹی نہیں لے سکتے اپنے ہاتھ میں تو ایسی بزدلی کا مشورہ نہ دو۔ ہاں ہمیں معلوم ہے موت و حیات اللہ کے دست قدرت میں ہے، اگر رب تبارک و تعالیٰ چاہے تو چونٹی سے بھی تم مر سکتے ہو، مچھر سے بھی مر سکتے ہو، اور اگر وہ نہ چاہے تو بڑے سے بڑے فرعون بھی تمہارا کچھ نہیں کر سکتے، نمرود ہو کہ فرعون ہو کہ یزید ہو، کوئی تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ یہ ایمان ہے اور یہ تقدیر ہے۔ تو جب تک اللہ تعالیٰ حیات باقی رکھا ہے، تمہارے جسموں میں جان باقی ہے، حسینی کردار کے ساتھ جیو میرے سے۔ کیوں یہ ڈھکی چھپی زندگی؟ آج جانتے ہو سب سے زیادہ آج ہمارے اوپر جو معاملات ہیں کہ ہر چیز تمہاری نشانے پر جو لی جا رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم ان تمام چیزوں سے بھاگے بھاگے پھر رہے ہو۔ کیا یہ مجمع فجر میں ہوتا ہے؟ ان مسجدوں میں جو ویرانی ہے،
تو ظاہر سی بات ہے ہم نے اپنے ہاتھوں سے جب اسلام کو نقصان پہنچانا شروع کیا تو خیروں کے آج لگائے ہوئے الزامات اور ان کے دیے ہوئے مصیبتوں کا واویلا کیوں مچاتے ہو؟ ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے کتنا برباد کیا ہے۔ شادی محلوں میں جا کر دیکھو کون سا اسلام دکھتا ہے، ساری عورتیں بے نقاب، ہزاروں قسم کے فیشن، ہزاروں قسم کے پاؤڈر لالی میک اپ، جو پوری دنیا کو دکھانے کے لیے۔ یہ کون سی خواتین ہیں؟ کیا یہ فاطمہ زہرا کی کنیزیں ہیں؟ آپ کو پتا ہے جب امام حسین کا سر لے کر نیزے میں ڈال کر دمشق میں آیا تھا جلوس، خاندان رسول کی بیویاں بھی اس جلوس میں تھی، امام حسین کی بیویاں، امام حسین کی بہن، امام حسین کی بیٹی، سب اس جلوس میں قیدی بنا کر کے یزید کے دربار میں لے جائے جا رہے تھے۔ ایک واقعہ بتاتا ہوں، جب دمشق پہنچا یہ جلوس، نیزے پر امام حسین کا سر ہے اور آگے لے کر چلا جا رہا ہے قافلہ، اور ساتھ بھی عورتیں بھی ہیں۔ دمشق میں پورا مجمع ٹوٹ پڑا تھا یہ منظر دیکھنے کے لیے کہ کربلا سے لٹا ہوا قافلہ آیا ہے، اور ان کو دیکھنے کے لیے سارے لوگ مجمع کی تعداد بڑی تعداد میں گلیوں میں کھڑے تھے۔ اب سوچو جس کا تماشا دیکھنے کے لیے پورا شہر کھڑا ہو، اس کے سامنے سے گزرنا ہے۔ اس مجمع کے بیچ میں ایک بوڑھے صحابی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، وہ دیکھ کر کے رونے لگ گئے کہ کیا منظر ہے، میں نے اس سر کو دیکھا تھا، یہ سر وہی ہے جس کو رسول اللہ بوسہ دیا کرتے تھے، میرے آقا اپنی زبان ان کے منہ میں دیتے تھے، امام حسین کو اپنا لعاب چساتے تھے۔ وہ صحابی دیکھ کر کے دوڑتے ہوئے مجمع میں آئے، یہ جو قافلہ جا رہا تھا اس میں دیکھ کر پہچان لیا بی بی سکینہ۔ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیز، بی بی سکینہ کو دیکھ کر پہچان لیا کہ یقیناً حسین کی بیٹی ہے۔ قریب آئے، ہچکیاں بند گئی، کہا بچی ہماری زندگیاں قربان تمہارے گھرانے پر، ہم کچھ نہیں کر سکے، ظالموں کی حکومت نے تمہارے بابا کو شہید کر دیا۔ بچی بتاؤ، میں ملک شام میں دمشق میں رہتا ہوں، کوئی حاجت ہو تو مجھے بتاؤ۔ اس موقع پر جو بھوکے اور پیاسے قیدی آئے وہ اپنی حاجت کیا نہیں کر سکتے تھے؟ آپ نانا جان کے صحابی ہیں؟ سکینہ نے پوچھا، انہوں نے کہا ہاں بیٹی میں رسول اللہ کا غلام صحابی، کچھ حاجت ہو تو بتاؤ۔ بی بی سکینہ نے کیا حاجت مانگی تھی وہ میں میسج دینا چاہتا ہوں۔ کہا کہ میرے نانا جان کے صحابی، یہ میرے بابا کا جو سر نیزے پر لے جایا جا رہا ہے، اس سر کو تھوڑا آگے بڑھا دیا جائے، آگے لے کر کے جائیں۔ اس صحابی نے پوچھا کہ کیوں، ایسی خواہش تمہاری کیوں ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ اس کٹے ہوئے سر کو دیکھنے کے لیے جو مجمع عمر پڑ رہا ہے، جو لوگ آ رہے ہیں، وہ سر کو دیکھتے دیکھتے ہماری عزتوں کی طرف بھی نظر کرتے ہیں، ہمارے پردے کا خیال کرتے ہوئے میں یہ چاہتی ہوں کہ سر کو آگے لے جایا جائے تاکہ لوگ سر دیکھنے میں مصروف رہیں اور ہمارے پردے کی پابندی ہو سکے۔ اس موقع پر اگر کوئی اپنے پردے کی پابندی کا خیال کرتی ہو، یہ گھرانہ حسین کا ہے جس کا پورا گھر لٹ چکا ہو، اور اس وقت 9 سال کی بچی یہ کہتی ہو مجھے میرے پردے کی فکر ہے۔ میں اپنی بہنوں سے پوچھتا ہوں، گھر کی خواتین سے پوچھتا ہوں، تمہارا کیا لٹا ہے کہ تم بے پردہ باہر گھومتی؟ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں ہوا۔ قیامت کے دن اس بی بی سکینہ کا بھی سامنا کرنا ہے، فاطمہ الزہرا کا بھی سامنا کرنا ہے۔ ان خواتین کو پتہ نہیں ہے اسلام کا چہرہ جو بگاڑ کر کے رکھی ہے۔ دنیا تمہیں، یہ ہوس کے پجاری تمہیں صرف استعمال کرنا جانتے ہیں، کوئی عورتوں کے حقوق کی بات نہیں کرتا۔ یہ ناٹک ہے، یہ ڈھکوسلا ہے جو وومن رائٹ کی بات کرتے ہیں، عورتوں کے حقوق کے ہم علمبردار ہیں، پاسدار ہیں۔ کون سا عورتوں کے حقوق؟ یہ عورتوں کے حقوق کی بات نہیں کرتے، عورتوں کو ننگا اسٹیج پر نچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سارے وہ کتے ہیں رال ٹپکاتے ہوئے عورت کو ننگا دیکھ کر مزے لینا چاہتے ہیں، اور ہماری بچیوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ آزادی ہے۔ آزادی نہیں، یہ جہنمی زندگی ہے۔ اللہ نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا، تم جانوروں کی طرح زندگی گزارنا چاہتے ہو؟ جانور تو کپڑے نہیں پہنتے، اور یہاں عورتوں کو ایسا لگتا ہے جتنا شارٹ لباس پہنے گے اتنا فیشن ہے، جتنا کم کپڑا پہنو تو فیشن ہے۔ کم کپڑا پہننا اگر فیشن ہے تو کتے اور جانور جو بھینس ہے وہ تمہارے سے زیادہ فیشنیبل ہے، وہ تو ایک بھی کپڑا نہیں پہنتے۔ کیا ننگا رہنا کوئی فیشن ہے؟ امت مصطفیٰ کے ایمان کو غارت کرنے کے لیے دنیا فیشن کے طور طریقے بناتی ہے۔ ماں اور بہنوں کی آج عزت لوٹی جا رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کاش اسلامی پردے کی حمایت کی ہوتی ہے، ان کی عزتیں محفوظ ہوتی۔ اے نوجوانوں، ایک بات یاد رکھو، میں یہاں سے پیغام عورتوں کو دے رہا ہوں، ضرور
لیکن ایک حدیث یہ بھی سنا کر جاتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیوس جہنمی ہے، دیوس جہنمی، دیوس جہنمی ہے، 3 بار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون ہے دیوس؟ میرے آقا نے فرمایا وہ مرد جہنم میں جائے گا جس کی عورت بے پردہ باہر گھومتی ہے۔ تو مرد کے لیے حضور نے فرمایا مرد جو اپنی عورت کو بے پردہ باہر گھماتا ہے وہ جہنم میں جائے گا، تو جو بے پردہ عورت ہے اس کا عذاب کیا ہوگا؟ امام علی مقام کا گھرانہ وہ نہیں ہے جو اپنے گھرانے کو بنائے ہوئے ہو۔ داستان کربلا سننا ہے تو پیغام کربلا بھی سنو۔ صرف قتل ہو گئے، کٹ گئے، مارے گئے، شہید ہو گئے، یہ صرف اور صرف کربلا کے میدان کا پیغام نہیں ہے۔ پیغام کربلا حقیقت میں یہ ہے کہ چاہے ہمارا سب کچھ لٹ جائے، دامن مصطفیٰ پر کوئی انگلی اٹھا نہ سکے۔ آج ہزاروں انگلیاں تمہاری طرف کیوں اٹھ رہی ہیں؟ تم نشہ کرتے ہو، تم شراب پی رہے ہو، تم چرس گانجے نہ جانے کیا کیا چیزیں کرو، انگلیاں تمہاری طرف اٹھائی جا رہی، یہ ایسا کرتے، یہ ایسا کرتے، یہ ایسا کرتے۔ در حقیقت تمہاری طرف یہ انگلیاں نہیں ہیں، تمہاری نسبت رسول اللہ سے کم اس بات کا خیال کرتے کہ دنیا میری طرف انگلی اٹھا کر کہیں حضور کو تو نہیں گالی دے رہی۔ آج نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک جو یہ ظالم انگلیاں اٹھ رہی ہیں اس کی وجہ کچھ اعمال ہیں، برے اعمال ہیں۔ توبہ کرو، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح تمہیں دیکھنا پسند کرتے تھے ویسے بن جاؤ، بس یہ زندگی ہے۔ زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، ناساج مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ بس اس پیغام کے ساتھ اپنی زندگیوں میں تبدیلیاں لاؤ اے جوان، تبدیلیاں لاؤ۔ آج سے تقریباً 100 سال پہلے کی بات ہے، آزادی ہند کے موقع پر، ہندوستان کی آزادی سے پہلے کی بات ہے، میں ناگپور گیا ہوا تھا، بہت بڑے مفتی صاحب نے یہ بات مجھے بتائی تھی۔ علی برادران مشہور ہیں آزادی کے موقع پر، جو غدر ہوا تھا 1857 کے موقع پر، اس وقت بھی بہت سارے معاملات پیش آئے تھے۔ علی برادران 2 مولانا لوگ، انہوں نے ایک پیغام دیا تھا 5 سے 15 منٹ کے لیے۔ ناگپور اسٹیشن پر بہت سارے مسلمانوں کا مجمع آیا اور ان سے پوچھا کہ آج کے حالات میں کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے صرف 2 جملوں میں کہا تھا، میں کوٹ کر رہا ہوں صرف اس بات کو اسی لیے کہ حقیقت ہے یہ، کہا کہ کچھ نہیں، سب کو ٹوپی اور داڑھی کنٹینیو پہننا چاہیے، ٹوپی کنٹینیو پہنو، داڑھی کنٹینیو رکھو۔ کہا اس میں کیا میسج ہے؟ کہا تمہیں پتا نہیں اس کا رعب اللہ تعالیٰ دلوں پر کیسا رکھتا ہے، تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، اخلاق رسول میں ایک بار ملبوس ہو جاؤ۔ میرے عزیزوں، نہ تمہیں تلوار بھالے نیزے اٹھانے کی ضرورت ہے، نہ تمہیں جنگ و جدال کی ضرورت ہے، تم ایک بار مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو عمل میں لے آؤ، ایسی ہی تمہاری چلت پھرت سے کتنے کیڑے مر جائیں، ایسے ہی تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا رعب رکھا ہے، چہرے رسول کا رعب ہے، دامن اسلام کا ایک رعب ہے۔ آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے لیکن دوسروں کو اندازہ ہے، اس لیے میں دعوت دیتا ہوں، اٹھو وگرنہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ بس اس بات پر حضور کو توجہ میں رکھو، انہیں جانا انہیں جانا، پھر تمہیں فرق کچھ نہیں ہونا چاہیے، پھر کسی چیز کا کوئی اثر بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر حضور سے سچی محبت کرتے ہو تو مجھے بتاؤ کیا یہ بات حق ہے یا نہیں؟ وہ جو نہ تھے تو، اور وہ جو نہ ہو تو، اس جملے پر توجہ رکھنا۔ بس پورے شعر میں یہ جملہ میں توجہ کے ساتھ عرض کرتا ہوں، ویسے تو یہ پورا شعر یہ ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو، لیکن اس پورے شعر میں صرف اتنا جملہ یاد رکھنا، وہ جو نہ ہو تو، بس وہ جو نہ ہو تو ہماری زندگی کچھ نہیں، ہمارے نام کے ساتھ وہ جو نہ ہو تو، ہماری قبر میں بھی وہ جو نہ ہو تو، قیامت میں بھی وہ جو نہ ہو تو، کئی اذانوں میں وہ جو نہ ہو تو، قرآن میں وہ جو نہ ہو تو، ہر جگہ پر یہ جملہ یاد رکھنا، وہ جو نہ ہو تو۔ اسی لیے اقبال نے بھی کہا تھا، آبرو ماں زنام مصطفیٰ اس، ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کے نام سے ہے، ہر چے دری دنیا بادے مصطفیٰ اس، جو کچھ بھی اس دنیا میں ہے وہ مصطفیٰ کے بعد، حضور کے بعد۔ یہی پیغام امام علی مقام کا تھا۔ آخری بات، اور اس کے بعد ہم دعا کرتے ہیں، ذکر کے لیے مجمع زیادہ ہے۔ آخری بات امام علی مقام کے لیے، یہ ایک چیز
قرآن کی آیت میں نے تلاوت کی، آپ نے سنا تھا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. یہ دیکھو عام لوگوں کو بھی آیت یاد ہے، جس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اللہ کی راہ میں جو مارے جائیں انہیں مردہ سب کو پتا ہے، بلکہ وہ کون کہہ رہا ہے؟ خالق کائنات. وہ کہہ رہا ہے بلکہ وہ زندہ ہے. تمہیں اس کا شعور نہیں، تمہیں اندازہ نہیں وہ زندہ ہے. یہ قرآن گواہی دے رہا ہے شہیدوں کی زندگی. اب مجھے بتاؤ امام حسین زندہ ہے یا نہیں؟ تو زندہ جاوید کا ہم ماتم نہیں کرتے، زندہ جاوید کا ہم. خیر مجھے جو بات عرض کرنی ہے، ایک طرف تو قرآن کی یہ آیت ہے اور ایک طرف دوسری آیت میں آپ کو بتاتا ہوں 20ویں پارے میں اللہ اپنے رسول سے فرما رہا ہے، یا ابو جہل، یا عتبہ، یا شیبہ، یہ سب جتنے دشمنان رسول ہیں، انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. اے رسول آپ ان کو اپنی باتیں سنا نہیں سکتے اس لیے کہ یہ گونگے بہرے مردہ ہیں. اللہ فرما رہا کیا ہے؟ وہ مردہ ہے. کس کو مردہ کہہ رہا ہے؟ وہ چلتے پھرتے بھی ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں، اٹھتے بیٹھتے بھی ہیں، بات چیت بھی کرتے ہیں. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وہ مردہ ہے. اور ایک طرف کربلا کے میدان میں آؤ، ہاتھ الگ ہے، پیر الگ ہے، جسم الگ ہے، دھڑ الگ ہے، گردن الگ ہے. قرآن کہتا ہے وہ زندہ ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ اور دوسری جگہ پر تو اللہ نے اور بھی اس سے بلند بات فرمائی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، بلکہ ان کے مردہ ہونے کا گمان بھی مت کرو. کہنا الگ بات ہے، سوچنا الگ بات ہے. پہلی آیت میں کیا تھا؟ مردہ نہ کہو. دوسری آیت میں اللہ فرماتا مردہ سوچو بھی مت، سوچ میں بھی نہ آئے تمہارے کہ وہ مردہ ہے. اب یہ فلسفہ سمجھ میں آتا ہے جو چل رہا ہے، پھر رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے وہ مردہ ہے، انہیں کچھ سنا نہیں سکتے آپ. اور جو کٹ کے ٹکڑوں میں بدل گئے، اللہ فرما رہا ہے مردہ سوچنا بھی مت، وہ زندہ ہے. قرآن سے پوچھو پھر زندگی اور موت کہتے کسے؟ زندگی اور موت کیا ہے؟ قرآن کے فلسفے کے اعتبار سے تمہیں یہ جواب ملے گا، صرف اور صرف روح نکل جانے کا نام موت نہیں، اور چلنے پھرنے کا نام بھی زندگی نہیں. چلنے پھرنے کا نام بھی زندگی نہیں، اور روح نکل جانے کا نام بھی موت نہیں. حقیقت میں موت اور حیات کیا ہے؟ سنو قرآن کے فیصلے میں کہ اگر نبی پاک کی دشمنی پال کر بادشاہ کی کرسی پر بھی بیٹھ جائے وہ مردہ ہے، اور نبی کی عزت کا پرچم اٹھا کر 1000 ٹکڑوں میں بھی بدل جائے وہ زندہ ہے. موت و حیات عشق رسول کا نام ہے. موت و حیات ایمان کا نام ہے. ایمان کا نام ہے موت و حیات. ایمان ہو تو پھر اب مرنے کا خوف کیا ہے تم؟ یہ بات اس لیے میں عرض کیا، کربلا کے میدان میں جو شہید ہوئے ان کو مردہ کہہ سکتے ہو؟ نہیں. ایمان پر جن کی موت ہوئی ہے، ظلمن اگر قتل ہوئے ہیں تو اللہ نے ان کی زندگی کی شہادت قرآن میں عطا فرمائی. تو اب مرنے کا ڈر کیوں پالتے ہو؟ اب مرنے کا ڈر کیوں پالتے ہو؟ دو پلس پوائنٹ تمہارے پاس. اگر ظلمن مارے گئے تو شہادت کے بعد ہمیشہ کی زندگی، اور یہ تو ابتدا ہے، مرنے کی ابتدا ہے. اگر ظلمن مارے گئے تو شہادت اور ہمیشہ کی زندگی. اور دوسری بڑی نعمت یہ ہے کہ قبر میں پہنچنے سے پہلے تاجدار مدینہ کی زیارت. اس سے بڑھ کر کیا اور کیا چاہیے؟ جب کسی بندے کو یہ خیالات ہو کہ مجھے میرے مصطفیٰ کی زیارت کرنی ہے تو وہ بندہ مرنے سے ڈرتا نہیں ہے، بلکہ وہ روز انتظار میں ہوتا ہے کہ وہ گھڑی کب آئے گی جب آنکھیں بند ہوگی اور دیدار مصطفیٰ ہوگا. اسی لیے میرے عزیزوں، جانتے ہو آپ ایک مومن صالح کو موت کے بعد اس کے گھر والے قبر میں لے جا کر دفن کر کے آتے ہیں تو حضور نے جو فرمایا وہ سچ ہے کہ منکر نکیر آتے ہیں، فرشتے آئیں گے سوال جواب کے لیے، لیکن حضور فرماتے ہیں قبر میں میں بھی ہوں گا. اور منکر نکیر حضور کی طرف دکھا کر کے مردے کو پوچھتے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. یہ سوال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لیکن شاعر نے بہت اچھے انداز میں اس کو کہا ہے، جو بندہ زندگی بھر یہ تمنا کرتے 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 رہ گیا کہ آج ہوگی زیارت کی کل ہوگی، آج ہوگی زیارت کی کل ہوگی، اور مر گیا بندہ، خواب میں زیارت نہ ہو سکی، اب اس کو یقین تھا مرنے کے بعد تو ہوگی، مرنے کے بعد تو پکا ہوگی. اور جب مر گیا تو قبر میں آ کر فرشتے جھنجھوڑ کر اٹھا رہے ہیں تو جھنجھلا کر کے کیا کہے گا؟ اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھو، ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، مر کے پہنچا ہوں یہاں، مجھے یہاں تک پہنچنے میں مرنا پڑا ہے، موت آئی ہے تب میں یہاں پہنچا ہوں، گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا، چھوٹے نہ الہی اب سنگے در جانا نا،
میرے عزیزوں اس تمنا کے ساتھ اپنی زندگی گزارو. آج جو شب عاشورہ ہے دعا کرو کہ مولا کریم جب تک ہماری زندگیاں باقی ہیں, ہمارے جسم میں خون کا آخری قطرہ باقی ہے, ایمان اور عزت کی زندگی عطا فرما, اور ظالموں کی صحبت سے اور بزدلوں کی صحبت سے ہمیشہ ہماری حفاظت فرما, ہماری رگوں میں حسینی خون عطا فرما. تو امید ہے آپ سبھی کو یہ ویڈیو کافی اچھا لگا ہوگا جو ابھی آپ کے سامنے میں پیش کیا ہوں مفتی سلمان اجری صاحب کا بیان. تو یہ بیان تھا ہم سبھی کے لیے, نوجوان کے لیے, عورت مرد بچے بوڑھے سبھی کے لیے ان کا بیان ہوتا ہے, اور ان کا بیان اس طرح ہوتا ہے کہ لوگوں کے دلوں پر اترنے لگتا ہے. بہت سارے لوگ ایسے تھے جن کو کچھ نہیں پتا تھا, دین سے دور تھے, سنت رسول سے دور تھے, تو ان کا بیان سننے کے بعد بہت سارے لاکھوں لوگ اپنے ایمان کو مضبوط کیے ہوئے ہیں, اپنے ایمان پر چل رہے ہیں, اپنے نبی کی سنتوں پر چل رہے ہیں. سب کچھ ان کی بدولت سے. بہت سارے ایسے مسلمان تھے پہلے جو کچھ بھی نہیں معلوم تھا ان لوگوں کو, نہ نماز پڑھنا, نہ روزہ رکھنے کا طریقہ صحیح سے, نہ کسی سے بات کرنے کا طریقہ, نہ چلنے کا, نہ اٹھنے بیٹھنے کا, بہت سارے ایسے مسلمانوں کو نہیں پتا تھا. تو ان کا بیان سننے کے بعد بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جو اپنے زندگی کو بدل دیے ہوئے ہیں, اپنی زندگی کو پوری طرح سے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر زندگی گزار رہے ہیں. میں نے بھی ایسے بہت سارے مسلمانوں کو دیکھا ہے کہ پہلے جتنے گانا سنتے تھے اس سے زیادہ وہ نعت سے محبت کرتے ہیں. پہلے جتنے گندی فلم یا بہت سارے ایسی کامیڈی جس سے گناہ ہوتا ہے وہ پہلے لوگ دیکھتے تھے, تو ابھی ان کا حال یہ ہو چکا ہے کہ وہ ابھی تقریر سنتے ہیں, علماء کرام کا بیان سنتے ہیں, جس سے گناہ نہ مل کر اس سے نیکیاں ملتی ہے, اور اس کا اجر کل قیامت کے دن, کل حشر کے میدان میں ضرور دیا جائے گا. تو اسی طرح میں ویڈیو لاتا ہوں ہر روز تاکہ آپ سبھی لوگ اس کو سنیں اور اس پر عمل کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, تاکہ اور مسلمان بھائی بہن اس ویڈیو کو دیکھ کر فائدہ حاصل کرے اور اسے دیکھ کر ان کو کافی سارا علم ملے, تاکہ وہ بھی جو چیز نہیں جان رہے تھے وہ چیز کی علم ان کو حاصل ہو جائے. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے میں یہی ویڈیو لایا ہوں. اگر آپ سبھی لوگ میرے چینل کو سپورٹ کریں تاکہ میں ہر روز نئی ویڈیو لاتا رہوں گا جو آپ سبھی کے لیے بہت خاص ہونے والا ہے. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے یہ ویڈیو یہیں تک تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.